اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 85 آیت ہے جی، اور اس میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ غلط نظام زندگی میں نیکی کے جتنے کام ہوتے ہیں ان کو کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ان پہ بندہ مطمئن نہ ہو اور وہ ٹرانزیٹری پیریڈ کے لیے اگر ہو وہ چیز، اور ایک مقصد نصب العین سامنے رکھا ہوا ہو، اس نظام کو، قرآنوکریسی کو اسٹیبلش کرنے کی جتنی کوششیں ہیں وہ کی جائیں، اور ساتھ ساتھ پھر نیکیاں ہوں، تو پھر ان کا وزن ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے بہت اہم جو میں نے آج سلیکٹ کی ہے، اور آپ اپنے اس کے لیے، لسنرس کے لیے جی۔ تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں جی۔ یہ 2/85 آیت ہے قرآن کی۔ سما، یہ بنی اسرائیل سے ذکر ہو رہا ہے، انہیں کا ذکر چل رہا ہے، لیکن یہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ سما انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقم منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادوہم وہوا محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، لیکن تم ہو کہ ایسے موکم قول و اقرار کے بعد باہم خون رضی کرتے ہو۔ یہ پچھلی آیت میں اقرار دیا تھا یہودیوں نے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے غریب بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، بجائے اس کے کہ تمہاری سوسائٹی ان مجرمین کے خلاف کوئی کارروائی کرے، تم الٹے ان غریبوں کے خلاف ظلم و استبداد میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، کہیں کمزوروں کو کمزور تر بنانے اور کہیں ان سرکشوں کی حوصلہ افزائی کرنے، ٹھیک ہے۔ بالاسم والعدوان سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ان کو گھروں سے نکالے ہوئے غریبوں کو دوسرے لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں تو تم بڑے خدا ترس بنتے ہو، آگے بڑھتے ہو ان کا زر فدیہ ادا کر کے، ٹھیک ہے، ان کا زر فدیہ ادا کر کے اور چھڑا لیتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام کر لی، حالانکہ خود ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا جو ہے یہ سنگین جرم تھا۔ وحرام علیکم، جسے تمہیں منع کیا گیا تھا۔ تمہاری حالت یہ کہ تم ضابطۂ خداوندی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، حالانکہ جس طرح انسانی زندگی کے حصے نہیں کیے جا سکتے، اس طرح ضابطۂ قانون تو انڈیویزیبل ہے، اس کے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یا تو پورے سے پورا انکار کرو، یا کسی ایک حصے، جسم کے 2 ٹکڑوں سے کوئی ٹکڑا بھی زندہ نہیں رہتا، کر دو اگر۔ اس طرح ضابطۂ خداوندی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے سے، یعنی جو حصہ مفید لگے اس پر عمل، اور جو نقصان دے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی قوم کے حال کی زندگی بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی، اور مستقبل کی زندگی بھی تباہیوں سے لبریز، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی۔ ضابطۂ خداوندی سے اس قسم کا برتاؤ کا لازمی نتیجہ کیا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا جو قانون موافقات ہے اس کی نگاہوں سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی۔ لیکن اس آیت میں 85 میں جی ایک سمندر بند ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہم ذکر کریں گے آپ کو کہ وہ قرآن کہتا کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہے نا کہ آفتون نظام زندگی کے ٹکڑے کر دینا، یہ تو قرآن تو اس سے زندگی کے ایسے بکرے تو نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جی، دوسرے کو محتاج کر دیتا، ٹھیک۔ قرآن نے بڑی عجیب چیز کہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد جو ہے تو اس وعدے سے یہ پھر گئے جی، ہاں۔
اور یہ جو ہے نا صبح انتم ہاؤلائے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. دیکھ رہے ہیں؟ معاہدہ تو کیا تھا، عہد تو تم نے لیا تھا، اور کیفیت کیا ہے کہ باہم خونریزیاں کرتے ہو، پھر اپنی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، تم میں جو باقی ہے ان کی کیفیت کیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ انہیں روکے، ایسا نہیں کرتے تم. بالواسطہ یا بلا واسطہ مدد کرتے ہیں. اس میں وہ عدوان، ٹھیک ہے، عدوان تو ہوتا ہے نا سرکشی، آگے بڑھ جانا. دیکھو قرآن نے یہ دو چیزیں تو کیسی زبردست بتائیں ہیں. مدد کرنے والے کس طرح سے مدد کرتے تھے. ان کے یہاں ایک طبقہ کمزور ہوتا تھا، دوسرا بالادست. تو جو غلط سوسائٹی ہوتی ہے کرمینلز کی، قرآن اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، دو طبقے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فساد قرآن کہتا ہے. اس انداز سے مدد کرتے تھے کہ جو کمزور ہوتا تھا اس کو کمزور تر کرتے چلے جاتے تھے، اور جو صاحب قوت اقتدار ہوتا تھا ان کے اقدار اور قوت کو یہ جو ہے تو مدد کرتے تھے، بڑھاتے رہتے تھے. اور یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرتے رہتے تھے. یہ ہے چارج شیٹ ان کے خلاف، اور اپنے کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے. ٹھیک ہے، بین یاتو کم اسارا تفادوہم، اس طرح سے لاوارث اور بے نوا بنا کر گھروں سے نکال کر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، دشمن ان کو اچک کے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ قیدیوں کو چھڑانے کا وہ کہتے ہیں تو بڑا نیکی کا کام ہے. آپس میں چندہ اکٹھا کر کے ان کو فدیہ دے کر چھڑا لاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے. قرآن کہتے ہیں وہ محرم علیکم اخراجہم، یہ جو ان کا ابتدائی طور پر گھروں سے نکالنا تھا وہی تمہارے اوپر حرام تھا یار. ادھر سے یہ کچھ کرتے چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد آپس میں خیرات کے پیسے اکٹھے کر کے فدیہ دے کر چھڑا لانا، مطمئن ہو جانا کہ بڑا کار خیر ہے یار. جو ابتدان تم نے کرائم کیا تھا یار، وہ بجائے خش تمہارے اوپر حرام تھا یار. دیکھیں اب دیکھیں قرآن نے کیسے دنیا بھر میں یہ جو یونیورسل کریکٹر ہے قرآن نے ریفلیکٹ کیا ہے. یہ پوری دنیا کی روش بیان ہو رہی ہے یار. دین اور مذہب کا فرق قرآن نے بتایا. دیکھ مذہب کی دنیا میں خیرات کتنا بڑا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے. مسلمہ ہے مذہب کی دنیا کا. وہ خیرات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ سوسائٹی کا نظام ایسا بے انصافی پہ مبنی ہوتا ہے. کچھ لوگ مفلس محتاج غریب، اور کچھ جو ہے ضروریات سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وافر ہوتا ہے. یہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے یہ خیرات دیتا ہے. جو مفلس اور محتاج ہے، خیرات کی یہی صورت ہے نا. معاشرے کے اندر اگر یہ محتاج طبقہ نہ ہو تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور اگر سرپلس دولت قرآن نہیں رہنے دیتا تو اگر وہ نہ ہو تو دینے والا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انسانی بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان میں سے نہ کوئی محتاج ہوتا ہے نہ کسی کے پاس سرپلس دولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے دونوں بچے واجب التکریم ہے یکساں طور پر. دیکھ رہے ہیں یہ جو معاشرے کی جو تقسیم ہے یہ ہے جرم جو قرآن بتا رہا ہے. کچھ محتاج ہو گئے ہیں، کچھ ایسے جن کے پاس زیادہ ہے. یہ سوسائٹی نے تقسیم کیا ہے، یہ تقسیم سوسائٹی کی ہے. یہ جو سوسائٹی کا نظام ہے اس نے یہ صورتحال پیدا کی، محتاج پیدا کر دی اور امیر پیدا کر دی. کہیں باہر سے نہیں لائی. یہ آپ ہی کی معاشرے کی جو دولت ہے اس کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو امیروں کے پاس زیادہ زیادہ آتا جائے وہ ٹھیک ہے، اور غریبوں یہ غریبوں کا ہی مال ہوتا ہے. دولت کی غلط تقسیم، یہ ساری دولت اسی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے ایسی کاریگری کی، کلیورنیس کے نظام میں معاشرہ ایسا بنایا. پھر ایک چیز یہ تھی کسی ڈاکو نے کسی کے یہاں سے روپے چھین لیے، وہ لے گئے. آپ کے معاشرے نے اس بات کو جرم قرار دی کہ وہ اس کا روپیہ چھین کر. لیکن یہ جو 20 قسم کے ڈاکو پھر رہے ہیں سوسائٹی میں کہ دوسرے کا پیسہ کھینچ کے لے جاتے ہیں، یہ بھی جرم تھا نا. 20 قسم کے جرائم ہے یار سوسائٹی کے اندر. قرآن یہ بتا رہا ہے. اس کے لیے تو آپ نے قانون بنا دیا، ڈاکو کو سزا بھی دے دیجیے. اس کے لیے کون قانون بنائے گا؟ دیکھ رہے ہیں ایک فیکٹری کے اندر جو ہے، دیکھ رہے ہیں مزدور لگا دیا تو اس کو جو ہے تو 10,000 روپے
تنخواہ دے دیا، شام کو جو مزدور ہے 500 روپے اس کو دے دیے. اب ضروری قانون انصاف جو ہے اس کو 500 روپے دیے. یہ ویجز کس نے مقرر کی؟ کوئی آسمانی صحیفہ اترا ہے یا بامی رضامندی سے؟ 500 روپے کے اوپر مزدور آتا ہے، زبردستی تو نہیں جاتے. پہلے قرآن کہتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، اس حالت میں پہنچا دیتے ہو کہ ان کے اور ان کے بچوں کے پاس دوپہر کی روٹی تک نہیں ہوتی. 500 تو وہ کہتے ہو بیچارہ تو 200 روپے میں بھی راضی ہوگا مزدوری کرنے کی. پہلے معاشرے میں یہ کیفیت پیدا کرتے ہو کہ رات کے بھوکے صبح مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے انتظار کرے. دیکھو لائن لگی ہوتی ہے، ہاتھوں میں بیلچے کرنڈیاں، یہ ساری چیز ہوتی. کوئی مزدوری پہ لے جانے والا آئے تو پھر ایسے جو ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور بیچارے رضامند ہو جاتے ہیں کم اس پیسوں پر. دیکھ رہے وہ تو خریجون فریقم منکم من دیارہم، پھر چندے کر کے کچھ اور نیکی کا کام سر. یہ جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے دیکھ مغرب میں، وہاں کیا ہے خیرات کے کام کر ان کے یہ چھوٹے سے معاشرے کی بات، بڑے بڑے اونچے معاشرے دیکھیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ میں سب سے بڑا تصور انسان کے ذہن میں یہی آیا ہے نا ویلفیئر اسٹیٹ کا. یہ جو غریب و محتاج وہ بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، یہی خیرات کا چیریٹی کا تصور ہے نا. ویلفیئر تو فلاح بہبود کا لفظ جو ہے سبسٹیٹیوٹ کر لیا، سمجھ لیا کہ اس سے بدل گیا. یہاں بھی دو طبقے، ایک محتاج ہے اور دوسرا جو ہے تو کیا پیدائش کے وقت جو دو بچے تھے وہ یہ تقسیم اپنے ماتھے پر لکھا کر لائے تھے کہ یہ محتاج ہے اور یہ امیر ہے. یہ سوسائٹی نے یہ تقسیم کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے نا معاشرے میں تقسیم کر لیتے ہو، دولت سمیٹ کر چند افراد کے ہاتھے میں ایکامولیٹ ہو جاتی ہے. پھر یہ جو پورا طبقہ ہے مفلس اور محتاج ہوتا چلا جائے، پھر انہیں خود مفلس اور محتاج بناتے، ان کو روپے اپنی جیب میں لے آتے. دیکھ اب اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے کر اور سب کو حلال کر کے چلو یار یہ فریضہ خداوندی ہے. باقی جو سارا مال ہے شیر مادر کی طرح حلال ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، تمہاری یہ روپے ان کی جیب سے نکالنا ہی حرام تھا یار. یہ بھی مطلب ہے نا اس کا. کتنی عظیم بات قرآن کر گیا یار. یہ عہد گزشتہ کے قصے نہیں ہے یار، یہ غلط نظام ہے ہمارے نظام کی موجودہ اس میں ہو رہا ہے یار. اب جو خیرات کے چند ٹکڑے بانٹتے دیکھ رہے ہو کتنا خیرات دینے سے اس کا نفس جو ہے موٹا ہوتا ہے. دیگے بانٹ رہا ہے اور جو دیگ بانٹنے والا ہے اس کے چہرے کی دیکھو جو غرور اور جو رونت اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو انا ربکم اعلیٰ سمجھتا ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، بھائی نے اس حالت میں جو پہنچانا تھا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا. اس جرم پہ نگاہ نہیں ہے. چند پیسے خیرات کے چند پیسے زکوٰۃ کے نکالنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ بڑا کارنامہ کر لی. وہ جو جرم تھا محرم علیکم اخراجہم، وہی تم نے اس کا کفارہ ادا کیا. کیا یہ تمہارا کفارہ اس طرح سے ادا ہو جاتا؟ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب میں انسان قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور دین جو ہے انسان کو باوقار زندگی اجتماعی زندگی دیتا ہے. دیکھ رہے مذہب کی دنیا کو نظام سے واسطہ نہیں ہوتا، انفرادی چیزیں ہیں، انفرادی نیکیاں ہیں. دنیا داری کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو، حکومت کا کام سمجھتے ہیں. بس لوگوں کو خیرات پہ اکساؤ، نیکیوں کی تلقین کرو، غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سبیلے لگاؤ، دیگے پکاؤ. تو دیکھتے ہیں مذہب کی تلقین یہ خیرات ہوتی ہے. اسی سے تو انسانیت محتاج ہوتی چلی جاتی. دین خیرات کی تلقین نہیں کرتا، وہ نظام اسٹیبلش کرتا ہے کہ کوئی فرد جو ہے قرض دری یا سائل محروم نہیں اور عبد و مولا حاکم و محکوم نہیں. تو وہ تو ایسا نظام دیتا ہے، وہ گھروں سے نہیں نکالتا جن کو چھڑانے کے لیے پھر خیرات کے پیسے جمع کرو. مذہب نیکیوں کا ساوا ہے. وہ ایک بینک جو ہے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بتا رہے ہیں. دین کے نظام میں جو ہے یہ جو انیکویلٹی ہے، طبقاتی تقسیم، وہ نہیں ہوتی ہے اور نہ انسانیت خیرات کے ٹکڑوں کی محتاج ہوتی ہے. قرآن ان کی موجودگی تسلیم کرتا ہے یار ان محتاجوں کی.
یتیموں کو مساکین کو قرآن کہتا ہے کسی معاشرے سے دین اپنا جب آغاز کرتا ہے تو پہلے ایک دن کے اندر تو نظام نہیں متشکل ہو جاتا، گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ نصب العین ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، آخری نظام تک آئیڈیل تک جانے کے لیے ایک ٹائم جو لگتا ہے، یہ درمیانی دور ہوتا ہے جسے انٹرم پیریڈ کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ان سے تو کم ہوتا چلا جائے، اور جن کے پاس نہیں ان کے پاس آتا جائے۔ دیکھ رہے ہیں کیا انتظام قرآن کرتا ہے، آہستہ آہستہ نظام کو بدلتا ہے، جس وقت کوئی نظام بدل دیتا ہے اس وقت یہ دو کلاسز باقی نہیں رہتے، اس معاشرے کے اندر طبقات کی تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اس امداد کو اپنے معاشرے کے افراد تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ باہر تک کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے معاشرے سے باہر بھی جو نظام ہے اس کو متشکل کرے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ اپنے معاشرے سے باہر جو مختلف قسم کے لوگ ہیں یہ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ دین کا معاشرہ وہ ہوتا ہے نا جس میں طبقات کی تقسیم ہی باقی نہیں رہتی۔ دیکھ رہے وہاں تو قرآن نے بتا دی ہے وہی سلونہ کا ماذا ينفقون قل العفو 219ویں آیا جو ہے، ٹھیک، سارا سرپلس جو سینٹرل حکومت کے حوالے کرو گی تاکہ وہ انتظام کرے جی۔ جو کہتے ہیں نا جتنا جس سے ہو سکے تو کرو، سارے قرآن پہ کس نے عمل کیا، دیکھ رہے یہ مسلم ہے ہمارے ہاں جی، کہتے ہیں قرآن میں بھی تو حکم ہے نا کہ خیرات دیا کرو، محتاجوں کی مدد کرو۔ اور تو وہ چیز کیوں یہ کل العفو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جتنا تمہارے پاس زائد ہے وہ سارا دے دیا کرو تاکہ وہ تقسیم ختم ہو جائے۔ قرآن اسی کو تو کہتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ضابطۂ خداوندی کے حصے باخری تو نہیں کر سکتے، کچھ حصے پر ایمان لاؤ کچھ پہ نہ لاؤ۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویردون الی اشد العذاب ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے یار، ادخلوا فی السلم کافہ 208ویں آیت، پورے کے پورے شامل ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے ایک حصے پہ عمل کرو گے دوسرے پہ نہیں تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور پھر یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تو بہت زبردست نقصان ملے گا۔ تو اس کے بعد یہ قرآن بتا رہا ہے تو اس کی انسانی زندگی کے ایسے بکرے نہیں کیے جا سکتے، تو پوری کائنات کی طرح وحدت ہے یار۔ مذہب تو انفرادی جزوی ہوتا ہے کہ اس کے ایک حصے پر بھی آپ عمل کریں۔ صبح کے وقت اٹھے نہایت اطمینان سے ہاتھ منہ دھویا، مندر والے مندر، مسجد والے مسجد، گرجے والے گرجے میں گھنٹی بجا، ٹھیک ہے، جا کے وہاں پہ نماز پڑھی، قرات پڑھی، دعا مانگی، اس کے بعد مسئلہ ٹھپ دیا، مذہب کے حصے کے اوپر عمل۔ ہاں باہر نکلے تو ساری جو باقی زندگی ہے وہ ساری قرآن کے خلاف۔ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یاد رکھیے جو قوم مذہبی طور پر جس قدر پختہ ہوگی دنیا کی قوموں میں ذلیل ہوگی۔ دیکھ لیں ساتھ نظر دوڑا لیں، ہاں یہ آیت کا یہ خزی فی الحیاۃ الدنیا، دیکھیں وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اب دیکھ لیں جو قوم مذہب کو چھوڑتی ہے چھوڑنے کے بعد دو صورتیں ہو سکتی تھیں، یا وہ دین کی طرف آئے، اگر نہیں آئی تو کم از کم مذہب کو چھوڑتی خالص دنیا دار بن جاتی۔ جو قوم مذہب کو چھوڑ کر دنیا دار بھی بن گئی ہے کم از کم دنیا کے اندر وہ ذلیل نہیں ہے۔ جس نے دین اختیار کیا ہے اس کا تو پوچھو ہی نہیں نا، وہ ابھی تو کسی نے نہیں کیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی تاریخ دیکھ، وہ گواہ ہے اس چیز۔ یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے، یہ چیز ہے قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو وہ مال لاؤ بے حافظ نماتا، جو کچھ تم اسی آیت کا 85 وہ اللہ کا جو لا آف ریکورٹل ہے وہ باخبر ہے، بڑا الرٹ ہے یار، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، 86ویں آیت۔ یہ جو نظر آتے ہیں
پھر دین کے ایک حصے پر تو عمل کر رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ لوگ ایمان، یہ ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، 86 آیت، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو جو ہے تو اس چیز میں، ٹھیک ہے، یہی قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن نے بڑی زبردست چیز بتائی ہے جی، دیکھ رہے آپ دنیا بھر میں، آپ دیکھ لیجیے، ہاں یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہے ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ میں کہ آئے ڈھونڈ رہا ہوں جی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے نظام آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے نا، فتوین و بعد القرار بھی تکفیروں کے بعد، یہ مذہبی دنیا کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جرم عظیم قرآن بتاتا ہے جی، ٹھیک ہے، باطل نظام کو حق کا نظام سمجھ کر اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، یہ ہے جرم عظیم جی۔ دیکھیے قرآن کی اپروچ کیا ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے نا، غلط نظام زندگی سے صحیح نظام زندگی تک پہنچنے میں ایک عبوری دور، ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے، اس میں جتنا ایسا باطل کو ہوتا ہے جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اختیار نہیں ہوتا، مستضعفین ہے نا ابھی فی الحال، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہم کبھی صحیح نہیں سمجھتے، صحیح ہے ایمان کہ ہمارے وقت اس کو متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر دینی ہے، باطل کا نظام ہے، یہ بس